بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ترک نوجوان تھا جس کا نام عثمان تھا۔ وہ بہت نیک تھا اور اس کو مہمان نوازی کا بہت شوق تھا۔ جب کہیں مسافر مل جاتا تو یہ اس کو لا کر کھانا کھلاتا، اپنے گھر ٹھہراتا اور اگلے دن رخصت کر دیتا۔ جو اس کے گاؤں والے تھے وہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے، ایک ہی قبیلہ تھا۔ وہ اجنبی لوگوں کا اپنے گاؤں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تم اجنبی لوگوں کو نہ لایا کرو، آخر گاؤں ہے، عورتیں ہیں اور بچیاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پرایا مرد یہاں آئے۔ اس کو جب بھی کوئی مہمان ملتا یہ اس کو گھر لے آتا۔ اس کو پھر ایک دفعہ مہمان مل گیا اور یہ اس کو گھر لے آیا۔ اب گاؤں والوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب اگر یہ گاؤں میں کسی اجنبی کو لایا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور گاؤں سے بھی نکال دیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر مہمان کو لے کر آ گیا۔ گاؤں والوں نے مل کر اس نوجوان کی پٹائی بھی کی اور اس کو انہوں نے کہا کہ تم گاؤں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پریشانی میں پھر اپنے یاد آتے ہیں۔ اس کے شیخ کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ اپنے شیخ کے پاس چلا گیا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ تم رات کو آرام کرو، صبح اٹھ کر اس بارے میں کچھ سوچیں گے اور تجویز کریں گے۔ چنانچہ یہ عثمان مہمان خانے میں سو گیا۔ تہجد میں اٹھا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس کا معمول تھا کہ یہ تہجد پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر قرآن مجید ڈھونڈا تو اس کو پتہ چلا کہ رات کو جدھر یہ پاؤں کر کے سویا تھا اس طرف ایک الماری تھی اور وہاں قرآن پاک پڑا ہوا تھا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ ساری رات اس کی طرف میرے پاؤں تھے، میں تو بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ اس نے قرآن مجید کو اٹھایا اور چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اے اللہ، یہ تیرا کلام ہے اور اس کی طرف پاؤں کر کے سویا رہا، بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ادھر یہ رو رو کے معافیاں مانگ رہا تھا اور ادھر ان کے شیخ کو خواب کی حالت میں زیارت ہوئی اور کہا گیا کہ عثمان کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے، ہم اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اسی دوران شیخ کمرے میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عثمان قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا رہا، ساری رات قرآن کی جانب پاؤں کر کے لیٹا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عثمان مجھے اشارہ ہوا ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے۔ وہ نوجوان رویا اور کہا کہ حضرت گاؤں والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا، اب آپ بھی یہاں سے رخصت کر رہے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ تم یہاں نہیں رک سکتے، مجھے اشارہ ہوا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کو زبردستی بھیج دیا۔ عثمان جب باہر نکلا تو اس کو 10-15 نوجوان مل گئے۔ وہ اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی ہمارا امیر ہو، اور ان میں سے کوئی امیر بننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ کل صبح جو بندہ سب سے پہلے شہر سے باہر آئے گا وہ ہمارا امیر ہوگا۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا تو کہا جناب آپ ہمارے امیر اور ہم مامور، آپ ہمیں جو دین کا کام دیں گے ہم کریں گے۔ عثمان نے کہا کہ بہت اچھا، میں تو پہلے ہی تیار ہوں، چلو ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا۔ اب جس گاؤں میں یہ لوگ رکتے دوسرے لوگ دیکھتے کہ 10-15 نوجوان ہیں، خوبصورت چہرے، تقویٰ نظر آتا ہے، نیکی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ پوچھتے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے کہ بس زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہر گاؤں سے 5-7 نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ کئی سو بلکہ ہزاروں کی ایک جماعت بن گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں جگہ کافروں کی سرحد ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو کئی دفعہ مشکلات پیش آئی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم عیسائیوں کو مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کی نیت سے وہاں جانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب یہ وہاں سے ابھی کچھ دور چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو اس ملک کے جو مخبر تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ جناب 1000 کے قریب نوجوان ہیں، سب بڑے جذبے والے، سب جان دینے والے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں، اور آ کے ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ ہی کر دیں۔ آپ کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا کوئی بندوبست کر لیں۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا اور وہ خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس وعدے پہ سچا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو نوجوانوں نے کہا کہ آپ اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہوئی اور عثمان کے نکاح میں آ گئی۔ اب عثمان نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ چند دنوں بعد جب بادشاہ مرا تو پیچھے کسی کو اس کا نائب بنانا تھا، تو لوگوں کو اس کے داماد سے بہتر کوئی نہ ملا۔ چنانچہ لوگوں نے عثمان کو بادشاہ بنا دیا۔ عثمان کو جب بادشاہت ملی تو اس نے سوچا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہوا دھتکارا ہوا بندہ تھا۔ مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے عزتیں دیں گے، لہٰذا آج مجھے اللہ نے یہ شاہی عطا فرمائی ہے۔ میں جو کچھ بنا قرآن کے صدقے بنا۔ میں قرآن کے حکم کو لاگو کروں گا، شریعت کے حکم کو لاگو کروں گا۔ چنانچہ عثمان نے شریعت کے لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ عدالت کے اندر پہلے قرآن کو لے جایا جاتا تھا اور لوگ ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ پہلے قرآن مجید کو اٹھا کر لے جاتے اور پھر مجلس برخاست ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید کے احکام جو لاگو ہوئے تو اس کا نام خلافت عثمانیہ بنا، جو کئی سو سال تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیوں کے گزارنے کا سبب بن گیا۔ ایک نوجوان جو اللہ کے قرآن کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں خلافت قائم کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔